کلاس کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دراصل جو ہے یہ کلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو جو ہے قرآن کا جو ہے کچھ علم ہو جائے، یعنی کہ بلٹ پوائنٹس ہے اس میں، یعنی کہ پوری ڈیٹیل تو نہیں ہے یہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان فرما دیجئے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ میری آواز آئی تھی ابھی آپ لوگ کو یا میوٹ تھا؟ تو انشاءاللہ جو ہے کلاس کا ہم آغاز کیے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے، مشکل نہ فرمائیے۔ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اللہم فقہنی فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ دراصل جو ہے یہ پلان یہ ہے ہمارا کہ قرآن کو سمجھنا ضروری ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو وقت جو ہے مختلف تفاسیر ہیں، جو ہے بہت لمبی لمبی تفاسیر ہیں، تو اصل تو ہمیں علماء سے اس کی تفسیر کو پڑھنا اور سننا چاہیے، لیکن اب وقت کے حساب سے یعنی کہ بلٹ پوائنٹس ہیں یہ قرآن کے بلٹ پوائنٹس، بالکل سارا قرآن امپورٹنٹ ہے، اس میں سے بھی موسٹ امپورٹنٹ چیزیں، تاکہ جو ہے تھوڑے سے ٹائم میں ہم چیزوں کو سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ تو یہ تقریباً جو ہے پلان یہ کر رہے ہیں کہ اس کو اگر ہم 2 جز یعنی 2 پارے کو ہر کلاس میں پڑھیں تو تقریباً 15 جو ہے آپ کے کلاسز ہوں گے انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے ہم اس کو جو ہے یہ کرنے کے، اسی اس میں ٹوٹل کمپلیٹ قرآن کا بالکل بلٹ پوائنٹس پڑھنے کے لیے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن کی آپ پچھلی کلاس ہم نے کلاس نمبر 8 تھی ہماری، اس میں ڈیٹیل سے ہم نے قرآن کے بارے میں پڑھا تھا، لیکن یہاں پہ تھوڑا سا میں کچھ چیزیں ریمائنڈ کروا دیتا ہوں دوبارہ۔ قرآن کے حقوق 5-6 مختلف علماء فرماتے ہیں، تو اس میں سے ہم حقوق یہ ہے کہ سب سے پہلا حق تو یہ ہے ہم کو قرآن پہ ایمان لانا ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ تمام شک و شبے سے پاک ہے، تمام غلطیوں سے ایرر سے پاک ہے، اور یہ کتاب قیامت تک کے لیے آخری کتاب ہے، اور اس میں کوئی تبدیلی یا کوئی امینڈمنٹس نہیں ہو سکتے اور کوئی کر نہیں سکتا، کیونکہ اس کا اللہ نے اپنے اوپر ذمہ لیا ہے اس کی حفاظت کا۔ تو پہلے سب سے ہمارا ایمان یہ ہونا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا یہ ہے اسے ہم کو پڑھنا ہے، پڑھنا جو ہے اس کی تجوید کے حساب سے، جیسے تجوید آپ کو سیکھنا ہے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھنا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے اور ایک حق قرآن کا بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو کم سے کم 4 مہینے میں ایک دفعہ کمپلیٹ قرآن کو نادرے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کم سے کم 4 مہینوں میں ایک مرتبہ جو ہے قرآن کو ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، جس کو یعنی کہ یا ٹرانسلیشن پڑھیں یا تفسیر سنیں یا پڑھیں، مختلف تفاسیر ہیں۔ تفاسیر کی بعض کتابیں ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے علماء سے لکھوائی ہیں جو ہے تقریباً 100 والیومز میں بھی تفسیریں ملتی ہیں دنیا میں، یعنی کہ اتنی تفسیریں ہیں، سو تفاسیر لکھی گئی ہیں، ٹرانسلیشنز لکھے گئے ہیں، اردو میں، عربک میں، فارسی میں، انگلش میں،
بہت سے لینگویجز میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، ٹرانسلیشن ملتے ہیں آپ کو، تو اس میں سے جو بھی آپ کو پسند ہے، جو بھی علماء سے آپ کو اتفاق ہے، ان کی پسند آتی ہے، تو وہ تفاسیر پڑھنا ہے، سننا ہے موقع ملنے پر۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہم آج سے سٹارٹ جو ہے بلٹ پوائنٹس کریں گے۔ تو یہ تیسرا حق ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھنا ہے۔ چوتھا قرآن کا حق ہے جو ہم نے سمجھا ہے، جو پڑھا ہے، اس کو جو ہے اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے۔ ڈے ٹو ڈے لائف میں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک یہ سب چیزوں کو ہم کو قرآن کے اس پر عمل کرنا ہے۔ جو قرآن نے حرام کیا ہے وہ چیزوں کو حرام ماننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو چیزیں حلال ہیں اس پہ حلال، اس کو حلال ماننا ہے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو قرآن میں، اس کو سب ہم کو عمل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد پانچواں یا چھٹا اس کا یہ ہے کہ یہ جو ہے آپ کا پانچواں یا چھٹا حق یہ ہے اسکرین شیئر ہو رہا ہے، آپ لوگ کو ذرا میسج کریے اسکرین شیئر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یور اسکرین شیئرنگ از پوزڈ۔ ارے خامد پڑھو، میوٹ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیئرنگ نہیں ہو رہا تھا اس لیے وہ میں ہو رہا ہے شیئرنگ آپ لوگ؟ اوکے ٹھیک ہے، سوری۔ تو چھٹا یا پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں ہم کو جانا ہے۔ یعنی جس طریقے سے بھی ہم دعوت، اللہ کے جو بندوں تک اس کی دعوت نہیں پہنچی ہے، مسلمان بھی بہت سے بندے ایسے ہیں دنیا میں جو قرآن کو پڑھنا نہیں جانتے، جو قرآن کے احکامات کو، جو اس میں اللہ تعالیٰ نے آرڈرز دیے ہیں، اس کو نہیں جانتے۔ تو یہ ہم کو دعوت وہاں تک پہنچانا ہے۔ دعوت پہنچانے کے تو بہت سارے طریقے ہیں، یعنی پریکٹیکلی آپ خود جو ہے اپنے جا کر لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، یعنی بہت ساری آسانیاں ہیں دعوت دینے کے لیے آج بھی۔ یا آپ جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے صحیح دعوت کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں، یا واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی لوگوں کو دعوت پہنچا سکتے ہیں، کتابوں کے ذریعے دعوت پہنچا سکتے ہیں۔ تو یہ اس میں ہم کو شامل ہونا ہے، اور یہ ہمارا نیت ہونی چاہیے کہ ہم یہ سب سارے قرآن کے حقوق کو ادا کریں گے۔ قرآن جو ہے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ یعنی اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ اسے دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا تھا، یعنی کہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے اگر قرآن کسی پہاڑ پہ اتارتے تو اس کے خوف سے کیا ہوتا تھا؟ پہاڑ پھٹ جاتا تھا۔ اتنے عالی شان قرآن کریم ہے، اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں ان چیزوں پہ۔ جو ہے اللہ تعالیٰ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس کو غور و فکر کریں۔ اور جو ہے نا قرآن کے 3 لوگ ہیں دنیا میں، کیا ہے 3 درجوں کے لوگ ہیں۔ بعض کیا ہے قرآن کو اس کی خالی پڑھ لیتے ہیں، جیسے عام اکثر ہم لوگ ہیں خالی پڑھ لے رہے ہیں، کیا اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، کون سا حکم دے رہا ہے ہمیں پتہ نہیں، کس چیز سے ہمیں روک رہا ہے نہیں معلوم۔ ایک لوگ تو ہم جیسے ہیں جو خالی قرآن پڑھ لیتے ہیں، بعض تو خیر وہ بھی نہیں پڑھتے، الحمدللہ اتنی تو ہم کو اللہ نے ہدایت دی ہے کہ ہم سال میں کئی مرتبہ قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، روزانہ بھی پڑھتے ہیں اور سال میں بھی ختم کرتے ہیں کچھ قرآن کو۔ دوسرے یہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل
کچھ چیزیں جو ہے سمجھ میں آتی ہیں ہم کو، جب قرآن پڑھتے ہیں تو کچھ ٹرانسلیشن دیکھ لیے، کچھ چیزیں سمجھ لیے، یہ دوسرا طبقہ ہوتا ہے۔ تیسرا وہ ہوتا ہے جو کمپلیٹ قرآن کی جو ہے اس کو معلوم ہو جاتے ہیں، جیسے تفسیر ہیں یا کمپلیٹ جو ہے جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کو ایگزیکٹلی اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے مطابق کیا کہا ہے اس آیت کے بارے میں، تو وہ تیسرے جو سب سے ٹاپ درجہ ہے وہ درجہ ہے۔ تو ہم کو کیا ہے، پہلے جو ہمارا اسٹیپ ہے اس قرآن کو ہم جو پڑھتے ہیں اس اسٹیپ سے نکل کے ہم کو کم سے کم دوسرے اسٹیپ پہ جانا ہے، تاکہ ہم جو ہے قرآن کو سمجھ سکیں۔ جب پڑھیں ہم قرآن کو تو کم سے کم کچھ چیزیں جو سمجھ میں آئے ہم کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ اتنی ہماری نیت ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر سے ہدایت دے دے اور موقع دے دے تو ٹارگٹ تو ہمارا ہونا ہے کہ ہم کمپلیٹ اس کو سمجھنے والے بنیں قرآن کو۔ جب قرآن پڑھا جائے تو ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، اور یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ الف لام میم میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں کیا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ اور 100% صحیح دیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ یعنی کیوں یہ ہم کو دیا گیا ہے؟ پرہیزگار کے لیے ہدایت ہو، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ کو، تو ان کے لیے اس میں ہدایت ہے، اس میں ہر چیز کا آپ کو آرڈرز دیے گئے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس میں کہ کیسے ہم کس پہ عمل کریں گے تو جنت ملے گی، کس پہ عمل نہ کریں گے تو ہمیں جہنم ملے گی، کس پر اللہ ناراض ہوگا، کس پر اللہ خوش ہوگا، یہ سب سارے اس میں کتاب میں اللہ تعالیٰ نے آرڈرز دیے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے غیب میں رہتے ہوئے، یعنی کہ ہم جنت ہے، اللہ کی جنت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہیں، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ جنت دیکھا، ہم غیب میں ہیں، یعنی کہ مطلب ہم نہیں دیکھ رہے لیکن یہ چیزیں ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور کیا ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنا کیسا ہے؟ قائم میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی آپ وقت پہ اس کو ادا کرنا، پورے اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا، پورے اس کے فرض سنتیں اور اس کے واجبات کو پورے کرتے ہوئے قرآن کو خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرنا، تو وہ کیا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ تو اس کو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ جیسے کسی کو 1 لاکھ پر منتھ کوئی کماتا ہے تو اس میں سے کیا خرچ کر رہا ہو وہ خرچ کرنا ہے۔ اگر کوئی 10,000 کما رہا، کوئی 5,000 کما رہا، تو اس کا کیا ریشو وہ خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں، تو اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور وہ لوگ کیا ہے، ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو اتارا گیا ہے، بما انزل الیک، آپ کی طرف جو اتارا گیا، یعنی کہ قرآن پہ وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کتاب دی گئی۔ وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے یا اس سے پہلے جو کتابیں آئے ہیں اس پر بھی ہمارا ایمان ہے، کیونکہ قرآن نے ہم کو تصدیق کی ہے ان کے بارے میں، تورات کے بارے میں، انجیل کے بارے میں، اور جو ہے داؤد علیہ السلام کے تورات، زبور کے بارے میں، تو یہ ہم کو وہاں سے ملتا ہے، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ سب سچی کتابیں تھیں، لیکن وہ جو ہے کیا کہتے ہیں آپ، اس میں تبدیلی ہو گئی، اس میں چینج کر دیے چیزوں کو، تو اس کی وجہ سے اب صرف قرآن ہی اللہ کی پوری کمپلیٹ کتاب ہے، وہ آخر تک ہمیشہ وہ یعنی کہ بغیر اس کو کرپٹ ہوئے رہے گی وہ قرآن۔ ہم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ کیا ہے؟ آخرت پہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، ایک ایک چیز کا، ہماری جو اچھائی کریں گے اس کا بھی حساب ہوگا، جو برائی کریں گے اس کا بھی حساب ہوگا اللہ کے سامنے قیامت میں۔ اس پر ایمان رکھتے ہیں آخرت پہ۔ اولئک علی ھدی من ربہم، کیا ہے یہ جو سب ساری چیزیں جو آئے، تو وہ کیا بول رہے ہیں اس کے بعد؟ کیا ہے، آپ ایمان غیب پہ لائے، نماز قائم کرے، جو کچھ اللہ نے دیا اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور جو اتارا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو اس سے پہلے آیا ہے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، اس پر بھی آئیں گے۔ تو یہ سب چیزیں کرنے والوں کو کیا بول رہے ہیں؟
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو رب کے راستے پر ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اللہ انہیں ہدایت دیا ہے۔ یہ جو لوگ کرنے والی چیزیں ہیں تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت یافتہ، یعنی اللہ جسے ہدایت دیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی نجات پانے والے ہیں۔ کون نجات پائیں گے؟ وہی جو اوپر جو یہ سب سارے چیزیں کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں؟ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے ان کو، اور وہی لوگ یعنی کہ آخرت میں کامیاب ہوں گے، جنت کے درجوں میں جائیں گے وہ لوگ۔ تو اب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے جو انفارمیشن آئی دنیا میں کیا ہے، آپ یہ سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم چیزوں کو کیسے جانتے، 5 سینس آف آرگن سے جانتے، جیسے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، کان، جو یہ 5 چیزیں اس سے ہے، ایک ذہن سے بھی آدمی سوچتا ہے، اور چھٹی ہو گئی 7th کیا ہے آپ کا؟ قرآن سے ہم کو اللہ نے وحی کے ذریعے ساری دنیا کا علم دیا ہے۔ ایون جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زمین آسمانوں کے بارے میں، دن کیسے تبدیل ہوتے ہیں، کیسے بارش ہوتی ہے، ان سب چیز کا عمل اللہ تعالیٰ نے علم ہم کو دیا ہے، یعنی کہ آپ 5 6 7 چیزوں سے آپ کو انفارمیشن پہنچتی ہے انسان کو۔ جیسے ایک چھوٹی سی مثال کے طور پہ، یعنی کہ آپ جیسے گن سے کوئی فائر کرے تو اب اس کا گن کا سائز اور شیپ آپ کو آنکھ سے معلوم ہو رہا کہ بھئی یہ شکل کی ہے، اس کا رنگ یہ ایسا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ چھوئیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ سخت ہے، سالڈ ہے، یہ ہارڈ ہے، یہ جو ہے آپ کو ہاتھ لگانے سے محسوس ہو رہا۔ اب اس کی آپ کی جو گولی اس میں سے چلی ہے تو آپ اس کا جو ہے خوشبو بو سونگ رہے، ڈائنامائٹ جو ہوتا ہے اس میں، تو اس میں جو ہے اس کی آپ کی اسمیل سے آ رہی ہے آپ کو، تو وہ ناک بتا رہی ہے آپ کو، انفارمیشن دے رہی ہو۔ اسی طریقے سے کان سے ایکسپلوژن جو ہوا ہے، جو آواز جو آئی ہے، وہ آپ کا کان نے سنا ہے، اس سے پتا چلا کہ بھئی ایک آواز ہوئی کوئی چیز کی۔ اور کس نے بنایا نہیں دیکھا، ہم کو پتا نہیں ہے کہ کون بنایا ہے، لیکن پتا ہے آپ کو کہ ایک ذہن آپ کا بول رہا ہے کہ کوئی آدمی نے اسے بنایا ہے، کوئی فیکٹری میں یہ بنا ہے، تو یہ ہم کو انفارمیشن ملنے کے سورسز ہیں۔ تو دوسرا جو آخر میں اصل جو ہے ہمارا قرآن ہے، قرآن سے جو ہے آپ کو یعنی علم ملتا ہے چیزوں کا۔ تو اب میں یہاں پہ جو ہے نا تفسیر کی طرف آتا ہوں۔ یہ مولانا الیاس گمن صاحب کی ہے یہ کتاب، بہت چھوٹی سی، بہت چھوٹی بلٹ پوائنٹس، بہت بریف کہیے گا، یعنی کہ جیسے ہم جیسے لوگوں کے لیے یعنی کہ بہت چھوٹی سی ہے یہ ایک پہل ہے کہ ہم اس میں کچھ بلٹ پوائنٹس، کچھ موٹے موٹے جو ہے مسائل وغیرہ ہم کو معلوم ہوں گے۔ میں مولانا سے میسیج بھی کیا تھا شروع کرنے سے پہلے، ان سے اجازت بھی لی کہ کتاب پڑھنے کے لیے، اور ان سے سب کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو اس علم سے فائدہ پہنچے اور یہ ہماری ہدایت کا راستہ بنے۔ تو پہلے جو ہے نا سورہ فاتحہ، حالانکہ ہم نے اپنی کلاسز میں سورہ فاتحہ کے بارے میں پڑھا ہے، لیکن پھر بھی جو ہے یہاں میں پھر دوبارہ اس کو کچھ چیزیں پوائنٹس آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں۔ قرآن کریم سورہ فاتحہ کی 30 پاروں کا مجموعہ، یہ تو سب جانتے ہیں۔ فاتحہ مانے فتح، عربک میں فتح کے معنی کھولنا ہے، آپ بھی سنے ہوں گے، فتح الباب، افتح الباب لوگ بولتے ہیں، یہاں پہ فک بولتے ہیں، تو وہ اسی کے الفاظ ہیں۔ یہ عربی میں تو یہاں بچے سنے ہوں گے، چونکہ سورت سے قرآن کریم کو کھولا جا رہا ہے۔ کیا ہے؟ قرآن کریم کو کھولنے کی آیت یہ سورہ ہے، اس لیے سورت کا نام سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے بہت سارے نام ہیں، شفا بھی ہے، الکتاب ہے، ام القرآن ہے، قرآن کا خلاصہ ہے۔ یہ قرآن میں جتنے چیزیں آ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں، وہ ساری چیزیں یعنی کہ بلٹ پوائنٹ کے طور پہ اس میں بتا دیے گئے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں۔ خلاصہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 6 سبجیکٹس بات کیے ہیں، 6 چیپٹرز ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ ایک توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے۔ رسالت ہے، رسالت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم کیا ہے اس پر عمل کرنا ہے، جس سے ہم کو روکا ہے اس پہ رک جانا ہے۔ تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ رسالت پہ ہے پورا قرآن میں۔ توحید پہ ہے بات کی گئی ہے، اور رسالت پہ بات کی، کتنے ہو گئے؟ 2 سبجیکٹ۔ تیسرا قیامت ہے، قیامت کے بعد کیا ہوگا، قیامت کیسے قائم ہوگی، کیسے حساب کتاب ہوگا،
कैसे सूरज फट ये होगा बुझेगा, चांद के बारे में, ये सब क़यामत के बारे में सारी डिटेल्स आपको कुरान में है। फिर अहकामात हैं, अहकामात में हज कैसे करना, नमाज कैसे पढ़ना, नमाज कब पढ़ना, रोज़ा कैसे रहना, रोज़ा किस चीज़ों से टूटता है, ये सब सारे डिटेल्स। अगर खुदा न खास्ता किसी से जुर्म चोरी हो गया तो क्या करना है, अगर किसी ने कत्ल कर दिया किसी का तो क्या करना है, माँ बाप के साथ कैसा रहना है, माँ बाप के क्या हुकूक़ हैं, औलाद के क्या हुकूक़ हैं, ये सब सारे चीज़ें अहकामात यानी कि ऑर्डर्स अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुरान में रखे हैं। तो इसमें चौथा हो गया। एक जो है मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, नबी को मानने वालों का जिक्र है इसमें कुरान में, और नहीं मानने वाले, अल्लाह को नहीं मानने वाले, अल्लाह की ना मानने वाले, नबी की नहीं मानने वाले, उनका जिक्र है। तो ये 6 चीज़ें हैं, ये आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिए जहन में। एक तौहीद, एक रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और क़यामत के बारे में, और अहकामात, मानने वाले और नहीं मानने वाले। ये जो है 6 टॉपिक्स पूरे कुरान में हैं, लेकिन जगह जगह पे अलग अलग टॉपिक अल्लाह ने कहे हैं। और इन 6 मज़ामिन का खुलासा यानी इसका जो है क्या बोलना चाहिए आपको, निचोड़ है इसमें। ये पूरी सूरह अल-हम्द में ये 6 चैप्टर्स के बारे में बात की गई है। पहला जो है, हम पहली जब आयत पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम में तौहीद को बयान किया है, यानी कि इसमें क्या है, अल्लाह की तौहीद बयान हो रही। मालिकी यौमिद्दीन, इसमें क्या हो गया आपको, दूसरा आ गया आपको क़यामत के बारे में बात हो रही। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें अहकामात आ गए आपका, अहकामात जो हम यहाँ पढ़े, ये तीसरा ये अहकामात आ गए। और उसके बाद सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रिसालत भी है इसमें, और मानने वाले, ये चैप्टर आ गया इसमें। और ये मानने वाले, रिसालत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, सीधा रास्ता किसका है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और उस पर इनाम किसको दिया गया, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चले। तो उनके लिए हम यहाँ पे ये कह रहे हैं, क्या है, रिसालत भी है और मानने वाले। गैरिल मग़ज़ूबी, यानी कि अल्लाह नहीं मानने वाले, तो ये लोग के बारे में ये 7 आयतें है आपको जो है उनके मुख्तलिफ। मानने वालों के लिए एक ही किस्म का लफ्ज़ आया है, अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। यहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या आ रहा, अनअमता, हमने इनाम किया उन पर। एक ही जो है आपका यहाँ पे अनअमता एक लफ्ज़ आया, और ना मानने वालों के लिए 2 लफ्ज़ आ रहे हैं यहाँ पे। नहीं मानने, जो अल्लाह की नहीं मानने वाले, एक मग़ज़ूब हो गए, दूसरा जो है ज़ालिन। मग़ज़ूब क्या है, जो शख्स ज़िद, अना और तकब्बुर की वजह से, यानी घुमंड जैसा होता ना, मैं तो नहीं करूँगा ये, मैं तो नहीं मानूंगा ये, वैसे लोग क्या है, मग़ज़ूब कहा है कुरान उनको। ये कौन होते, यहूद है। यहूद ये बोलते थे कि भाई क्यों हमारे में चलना था, ये जो पैगंबर जो आ रहे हैं, रिसालत जो आ रही हमारे ये है, हमारे ख़ानदान में चलना चाहिए, दूसरों के पास कैसे चले गई। इसलिए उन्होंने नहीं माना, कि बोले हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, अल्लाह के सबसे मुक़र्रब हैं, हम सबसे करीब, अल्लाह हमको पसंद करने वाला है, हम जो है चाहे कुछ भी करें हमको जन्नत मिलने वाली है। ये वो लोग करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ज़िद की वजह से ईमान नहीं लाया, तो क्या है, ये मग़ज़ूब हैं। और जो है दूसरे क्या है, यानी कि एक चीज़ होती है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह और है, अल्लाह की जगह और है। मोहब्बत और खुलूस में बाज़ दफ़ा लोग जो है ना हद से आगे बढ़ जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, हद से जब आगे बढ़ जाते हैं तो मोहब्बत में गलत रास्ते पे चले जाते हैं। इसमें जो है ना क्रिश्चियंस जो है मोहब्बत में इतने बढ़ गए ईसा अलैहिस्सलाम की, उनको खुदा का बेटा ही बना बैठा। तो ये दोनों हैं। ज़ालिन कौन है, जो क्रिश्चियंस के बारे में समझिए, और मग़ज़ूब कौन है, यहूद, यहूदी, ज्यूस जो होते हैं वो यहूदी हैं। इनाम याफ्ता जो लोग हैं 4 हैं, अल्लाह जिन पे इनाम किया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, किसके रास्ते पे चलाना बोल रहे हैं हम, उनके रास्ते में, सीधा रास्ता चलाए, हमें रास्ता कैसा चलाए, सीधा चलाता। सीधा रास्ता कौन सा है, यानी उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, अल्लाह ने जिन पर इनाम किया। किन पर इनाम किया अल्लाह ताला ने, वो 4 हैं, 4 कैटेगरीज पे अल्लाह ने अपना इनाम किया। सबसे पहले अम्बिया, जितने अम्बिया है सब पे अल्लाह ने इनाम किया। उसके बाद सिद्दीकीन, सिद्दीकीन पे अल्लाह ताला ने सेकंड है ये। दूसरा शुहदा, जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होते हैं। सिद्दीकीन क्या है, ये अम्बिया नहीं होते,
لیکن صدیقین سیکنڈ کیٹیگری، تیسرا جو ہے شہداء جو شہید ہوتے اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے، اور صالحین، صالحین جو عام علماء وغیرہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ ہے صالحین۔ تو اس کا مطلب کہ 4 لوگوں پر انعام اللہ تعالیٰ کا ہے، ان کا راستہ چلا بول کے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں۔ گمراہ اور مغضوب کا طبقہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ گزشتہ آیت میں ہم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ ہم کیا بولے تھے ابھی پچھلی آیت میں؟ یہ ہم لوگ روزانہ نماز میں بار بار اللہ سے مانگتے ہیں، اگر ہم دل سے مانگیں تو اللہ ضرور ہم کی قبول کر لے گا۔ ان کے راستے پر جن کے تو نے انعام فرمایا۔ اب یہاں سے گمراہ اور مغضوب سے بچنے کی درخواست کی جا رہی، اللہ سے ہم بول رہے ہیں کہ اللہ ہم کو گمراہی سے بچا دیجئے۔ مانگ رہے ہیں ہم کس سے؟ پہلے ہم ان کے ساتھ انعام جن کا کیا ان کی میں ہم کو بھی شامل کر، ہم پر بھی انعام کر رہے ہیں، اور بچنے کی کس سے درخواست کر رہے ہیں؟ اللہ سے گمراہی سے، یعنی کہ کیا بولتے ہیں آپ کے دشمنی میں، ضد میں، تکبر میں، اللہ اس سے ہم اللہ سے یہ کر رہے ہیں کہ ہم کو بچا لے گمراہی سے۔ اے اللہ ان سے بچا لے جن پر تیرا غضب ہے اور جو گمراہ ہوئے۔ مغضوب سے مراد یہود، ضالین یہ تو آ گیا تھا۔ اب یہ سورہ فاتحہ ہو گئی۔ اب یہ سورہ بقرہ۔ بقرہ کے معنی آپ سنے ہوں گے، یہاں بچے جو ہوتے ہیں بقرہ کے معنی گائے کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حسد اور بغض میں مبتلا ہو گئے تھے، دنیا کی محبت ہوتی تھی۔ دنیا کی میں نے جیسے کہا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا اونٹ اگر سے مدینے میں ہوتا تھا تو آپ کا جو ہے یمن میں آخری اونٹ ہوتا تھا، یعنی اتنی بڑی تجارت تھی آپ کی۔ تو تجارت کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تجارت ہو، اس کے حساب سے اپنی تجارت ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی تجارت کر سکتے ہیں آپ، بڑی سے بڑی ایجوکیشن لے سکتے ہیں، لیکن بڑے سے بڑے سائنٹسٹ بنیے، لیکن مسلم سائنٹسٹ بنیے۔ سائنٹسٹ مسلم نہیں، پہلے مسلم پھر بعد میں سائنٹسٹ، پہلے انجینئر بعد میں پہلے مسلم پھر بعد میں انجینئر۔ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں سے دشمنی رکھتے تھے، جبرائیل السلام وغیرہ سے جو ہے یہ لوگ دشمنی کرتے تھے، بڑے بڑے پیغمبروں، بڑے بڑے جو فرشتے تھے سارے بڑے، ان سے جو ہے دشمنی رکھتے تھے۔ برے اعمال کے باوجود دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے۔ یہودی کیا بولتے تھے؟ ہم تو اللہ کے بہت مقرب قریب ہیں، ہم جو ہے کچھ بھی کریں ہم جنت میں جائیں گے، وہ سمجھتے تھے۔ یہی بات نصارہ یعنی کہ کرسچنز بھی سمجھتے تھے۔ یہاں پہ جو ہے اس آیت میں ایک مرڈر ہو گیا تھا، تو اس کو کیسے معلوم کرے کہ کون مرڈر کیا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے بتائے اس میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ یہاں پہ اللہ نے کیا کہا اس میں پڑھتے ہیں، پھر اس معروف واقعے کا ذکر ہے، یعنی ایک جو ہے مرڈر کے بارے میں اس میں بقرہ میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہو گیا، اس کا مرڈر ہو گیا تھا۔ کون مرڈر کیا؟ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ گائے ذبح کرو اور ذبح شدہ گائے کے گوشت کا ٹکڑا جو مرا ہے اس کو لگائیں۔ کیا ہے کہ یہ لوگ گائے کی عبادت کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا حکم دیا؟ اسی کو کاٹو۔ اسی کو کاٹنے کے بعد اس کا گوشت کا ٹکڑا لے کے جو مرا ہوا آدمی ہے، جو قتل ہوا ہے، جس کا مرڈر ہوا ہے، اس کو لگاؤ تو وہ زندہ ہوگا۔ وہ زندہ ہوگا اور کیا کرے گا؟ وہ زندہ ہو کر کیا کرا اس نے؟ گوشت لگائے، وہ زندہ ہوا اور زندہ ہو کر جس نے اس کو مارا تھا اس کا نام لے لیا۔ گائے ذبح کرنے کی حکمتیں، گائے اللہ تعالیٰ ذبح کرنے کے لیے بولے، اس سے قاتل کی نشاندہی ہوئی۔ یہود کا ایک گروہ بعث بعد الموت کا منکر تھا، یعنی یہود یہ بولتے تھے کہ چلو وہ مر گئے، ہو گئے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ بولے دنیا نہیں، آج جو کھائے پیے جو ہو گیا ختم ہو گئی زندگی، آگے کچھ بھی نہیں ہے، نہ مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے، نہ پھر دوبارہ جنت دوزخ قبر کے حشر وغیرہ کچھ نہیں ہے بولتے۔ تو یہ یہود کے بعد ایسے تھے، وہ بھی جو ہے انکار کرتے تھے ان چیزوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتانا تھا کہ گائے کو جب مری ہے تو پھر وہ بندہ جب مرا ہے تو پھر دوبارہ زندہ ہوا ہے، تو ایسے ہی تم کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ جب ہم ایک دفعہ مر جائیں گے تو پھر دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ ان کو دکھانے کے اللہ تعالیٰ کیا ہے بات چیز ہے حجت، یعنی کہ ان کو بتا کے
یعنی پھر وہ دوبارہ یہ نہیں کہنا کہ ہم کو نہیں معلوم ہوا تھا، تو اللہ ان کو پریکٹیکلی بتا کے کلیئر کر دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے تو اللہ تعالیٰ ان کو بتایا بچڑے کے ساتھ جو عقیدت و محبت تھی اس کا رد ہوا، یعنی کہ وہ جو محبت کرتے تھے اس کو خدا سمجھتے تھے، اس کو پوچھتے تھے، تو اللہ اس کو کٹا دے کے ان کے عقیدے کی محبت کو جو ہے اس کا ریجیکٹ کیا اس کو۔ اور ایک جو ہے ہاروت اور ماروت کا واقعہ ہے یہاں پہ، وما انزل علی الملکین بلا ہاروت و ماروت، اتارا گیا کیا ہے، دو فرشتے اللہ تعالیٰ اتارے تھے، بابل ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں دو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ اتارے تھے، ہاروت اور ماروت نام تھا ان کا۔ وہ کیا کرتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے کیا بولتے میجک، جادو سکھاتے تھے، اور جادو سکھاتے تھے اور بولتے تھے لوگوں کو، جب جادو سیکھنے لوگ آتے تھے تو بولتے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اس کو مت سنو، یہ بری چیز ہے، اس کو مت کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے، اس بات کو یعنی کہ اللہ جو بولا ہے، جو فرشتے بول رہے ہیں اس کو نہیں مان کے کیا جادو سیکھتے تھے، وہ جو ہے میجک اس کو سیکھتے تھے، سیکھ کے لوگوں کے جو خاص طور سے وائف اور ہسبینڈ میں لڑائی لگانے کے لیے وہ جادو سیکھتے تھے، ان کو سپریٹ کرنے کے لیے جادو سیکھتے تھے۔ تو اللہ ہاروت اور ماروت کا قصہ بیان کیا، یہ دو فرشتے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سحر یعنی جادو کی تعلیم دے کر بابل کے مقام پر اتارا تھا۔ یہ ایک آزمائش تھی کہ کون جان بوجھ کر کفر اختیار کرتا ہے، اس لیے بھی کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحی اور جادو میں فرق کر سکیں، اور پھر یہ دو ڈیفرنس معلوم ہو جائے لوگوں کو کہ اللہ کی وحی، اللہ جو بھیجتے ہیں حکم، وہ علیحدہ چیز ہے اور جادو علیحدہ چیز ہے۔ اس کو بھی ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جادو بھیجا تھا۔ یہاں پہ یہود کی شرارت کھل گئی، یہ اس آیت میں، آیت نمبر 104 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ کہو راعنا، راعنا ایک لفظ ہے، وہ مت کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا، جو ایمان لے کے آئے، قولوا انظرنا، کہو انظرنا، واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اور سن لو کہ کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت میں یہود کی ایک یعنی کہ گستاخی تھی، جو ایک شرارت تھی یہود جو کرتے تھے، مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں اس آیت سے، مسلمانوں یہود جو شرارت کر رہے ہیں، جو گندا کام کر رہے ہیں، اس کو اللہ مسلمانوں کو بتایا اس آیت میں، اور ساتھ ہی اہل ایمان کو بھی ایک چیز کی تعلیم دی۔ کیا دی وہ تعلیم؟ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کرتے تھے راعنا، یہود کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راعنا، کہ ہبرو زبان کا ایک ورڈ ہے یہ، وہ اس لیے بولتے تھے ہماری رعایت فرمائیے، اصل تو یہ ورڈ تھا راعنا، ہماری رعایت۔ دیکھیے یہاں پہ ایک آپ کو پوائنٹ نوٹ کرنا چاہیے، قرآن کی تھوڑی بھی اگر سے تجوید میں آگے پیچھے ہو جائے تو معنی بہت بدل جاتے ہیں۔ یہاں دیکھیں آپ، راعنا کے معنی ہیں کہ ہم کو رعایت کریے، ہم کو کیا بولتے ہیں، آپ کو کنسیشن کیجئے، رعایت کیجئے بول رہے ہیں۔ لیکن عربی میں راعینا اگر خالی تھوڑا ای بلکہ آپ کھینچ دیے کسرہ کو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں چرواہا، جو شپر بولتے، جو شیپس وغیرہ کو جو یہ کرتے، تو کیا ہے اس کو رائنا کے معنی ہم نے چرواہا۔ تو یہود محض حسد کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے لیے کیا کرتے تھے، اس کو تھوڑا کھینچ دیتے تھے، رائنا کے بجائے رائنا کرتے تھے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، گستاخی کرتے تھے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ لفظ رائنا، وہ تو صحابہ ٹھیک کہتے تھے، لیکن دونوں کے بہت قریب ورڈز ہو گئے تھے، وہ رائنا کہتے تھے اور رائنا صحابہ کہتے تھے۔ تو یہودی بھی جو نا خوش ہوتے تھے کہ یہ لوگ بھی وہی بول رہے ہیں بول کے۔ تو اس کے بعد کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بھائی رائنا مت کہو، کیونکہ بالکل سملر ورڈ وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ لوگ توہین کے لیے کہہ رہے ہیں، تو اس لیے آپ لوگ انظرنا کہو، یعنی ہم پر شفقت کیجئے، ہم پر محبت کی نظر ڈالیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیے رائنا مت کہیے، کیا کہیے، انظرنا، ہم پر شفقت کی نظر ڈالیے۔ کامیابی کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے آیت نمبر 115 میں، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جس طرف بھی تم چہرہ کرو اللہ کی طرف ہے، إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ
وسط والا، علم والا ہے، بہت زیادہ علم والا ہے اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ بہت زیادہ وسیع ہے، پھیلا ہوا ہے اور علم پھیلا ہوا ہے، اللہ کا علم بہت پھیلا ہوا ہے۔ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا، جیسے معلوم ہے آپ کو بیت المقدس جو فلسطین میں ہے، قبلہ اول اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ پہلے وہ قبلہ تھا، اسی کی طرف کر کے نماز پڑھتے تھے یہود، جبکہ مشرکین بیت اللہ کو قبلہ مانتے تھے۔ جو مکے کے جو مشرکین ہیں وہ بولتے تھے نہیں بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، اور مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف نماز اس طرف کر کے پڑھتے تھے، مسلمان بھی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، تو یہود کو اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، پہلے جو ہے قبلے کی طرف ہوا، پھر قبلے کے بعد پھر بیت المقدس کی طرف مسلمانوں کو حکم ہوا، تو یہود جو ہے نا خوش ہوئے اور کہا کہ مسلمان ہمارا قبلہ ماننے پر مجبور ہو گئے، کیونکہ ان لوگوں کا قبلہ تھا فلسطین، تو یہ خوش ہو گئے تھے یہود کے بھائی چلو ہم ان کا یہ مسلمان بھی ہمارے قبلے کو مان رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ایک جہت پر محدود نہیں ہے، ایک ڈائریکشن میں اللہ نہیں ہے، ہر طرف اللہ موجود ہیں۔ اللہ جو ہے ایک نماز اب جب ہم پڑھ رہے ہیں کتنی دور سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک ہم کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک ڈائریکشن بتائے کہ بھئی سب ایک یونیفارمٹی ہونا بول کے، ورنہ اللہ ہر طرف موجود ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پہ یعنی آپ یا فلسطین کی طرف سجدہ کریں اس طرف ڈائریکشن میں، یا حرم کی طرف کریں، اللہ تو سب طرف موجود ہے۔ تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کو، وہ جس سمت کی طرف بھی نماز پڑھنے کا حکم عنایت فرما دیں، تو کامیابی کیا ہے؟ اللہ کے حکم میں ہے، آپ ڈائریکشن میں نہیں ہے کامیابی کہ آپ بھائی ادھر ڈائریکشن تھا تو ادھر کامیابی۔ اللہ کا حکم ہوا، پہلے ڈائریکشن جو ہے فلسطین بیت المقدس پہ تھا، تو اللہ کا حکم تھا، جب تک اس پر عمل کرے وہ کامیاب اور سکسیس ہو گئے، اور جب اللہ کا حکم چینج ہو گیا کہ بولے کہ اس طرف ڈائریکشن میں کرو، تو اب ہم کو وہ ڈائریکشن چینج کرنا ہے، ہم کو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کے حکم کو مانے گا وہی کامیاب ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے فضائل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کی بات کو ماننے کی یہاں پہ بات ہے۔ اہل کتاب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی یہود بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا فادر مانتے ہیں، اور جو ہے کرسچنس بھی، تو اور اپنی نسبت بھی انہی کی طرف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فضائل بیان کر کے متوجہ کیا، اس کو بتایا کہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، کون؟ یہود اور نصارہ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کریں۔ اگر تم سچے ہیں اپنے دعوے میں کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کی تھی نا، تو اسی کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں دیا تھا۔ تو بول رہے ہیں اگر تم سچی محبت ابراہیم سے کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو۔ کس کو بول رہے ہیں؟ یہود اور نصارہ کو، جیوس اور کرسچنس کو۔ ابراہیم علیہ السلام کا امتحانات میں ثابت قدم، اللہ تعالیٰ نے بہت سے امتحان ابراہیم علیہ السلام کو لیے، مختلف قسم کے امتحان تھے، اس میں سے ایک امتحان وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف امتحانات میں ڈالا گیا، لیکن وہ ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 100% کامیاب ہوئے، 100% کامیاب ہوئے۔ وہ چاہے وہ بیٹے کی قربانی کا موقع آیا تو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے چلے گئے، پھر ایک جو ہے اپنے اہلیہ بیوی کو چھوڑنے کا موقع آیا تو آپ چھوڑ کے جنگلوں میں، جہاں پہ نہ کھانے کے لیے، نہ پانی، نہ کوئی چیز، نہیں کوئی انسان تھا، نہ کوئی چیز تھی، وہاں چھوڑ کے چلے گئے۔ یعنی وہ جب اللہ حکم کرتے تھے وہ حکم کو پورا کرتے تھے آپ، اور اللہ نے ان سے امتحانات لیا، اور ان کو جو ہے آگ میں بھی، آپ ہم نے پڑھا تھا ہلکا سا پچھلے اس میں، کہ آگ میں بھی ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا۔ تو یہ سب امتحانات میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ ملت ابراہیمی کی اتباع، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے، کہیے کہ تم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو۔ اس پارے کے آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ذکر فرمایا، جس ملت کی تکمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اسلام کی طرف دعوت دیں، جو تمام انبیاء السلام کا دین ہے۔
یعنی سب جو نبی جس دور میں آیا تھا سب اللہ کے پاس ایکسیپٹیبل تھا وہ دین. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے تو وہ جب دین پہ چلتے تھے وہ جب ایکسیپٹ تھا اللہ تعالیٰ کو. اسی طریقے سے نیچے آتے آتے اب کون سا دین ہے؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے، جو آپ کے پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہے، قرآن ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی دوسرا دین نہیں چلے گا. صحابہ اکرام معیار حق ہے، یعنی کہ سارے صحابہ جتنے ہیں وہ حق پر ہیں، اور ان کو دیکھ کر کوئی بھی ایک ان کی اتباع کرے گا تو وہ جنت کے راستے پہ چلے جائے گا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بس اگر ایمان لائے، ایسا ایمان لائے جو ایمان وہ لائے ہیں. اگر یہود اس طرح ایمان لائیں جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ جماعت یعنی صحابہ، جماعت صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت یعنی کہ آپ کی فیملی ایمان جیسے لائے تو یہ ہدایت پا جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کو اختیار کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ جو ہے نا ہمارا پہلا جز ہوا ہے، تو میرا خیال ہے آج کی کلاس میں پہلے جز پہ ہی ہم اپنا کمپلیٹ کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس کل ہوگی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کم سے کم 2 پارے ہو جائیں تو ہمارا رمضان تک کم سے کم بلٹ پوائنٹس قرآن کی ہم سن سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے قرآن کا علم عطا فرمائے اور جو ہے اس کی دین کی دعوت کو لے کر ساری دنیا میں گھومنے پھرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں. میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں. واہ.